بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ ایجوکیشن تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ لاسٹ ڈے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے جو تھے وہ کیا تھے۔ نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم ہم نے ڈسکس کیا۔ قومی تعلیمی پالیسیز میں ہم نے دیکھا مقاصد تعلیم میں جو یکسانیت تھی کل اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ نظریہ پاکستان جو ہے یہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس جو نظریہ ہے یہ الہامی ہے۔ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان۔ مسلمان جو ہے ایک ایسا الگ وطن مسلمانوں نے حاصل کیا جہاں پہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 کے مطابق تعلیم کے درجہ ذیل مقاصد مقرر کیے گئے تھے۔ نمبر 1، نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ نمبر 2، رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ابتدائی ذرائع تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے۔ رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے رسمی تعلیم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعلیم جو کہ باقاعدہ تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے، جس کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل ہے، آپ کے ایڈمیشن ہوتے ہیں، آپ مضامین کا انتخاب کرتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعد جو ہے آپ کے ایگزام کے بعد آپ کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم یہ ہے۔ غیر رسمی تعلیم میں کیا آتا ہے؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے معاشرہ ہے، آپ کے دوست احباب ہیں۔ ابتدائی تعلیم کو عام کیا جائے گا۔ ترک مدرسہ یہ ہے کہ ایک بچہ اگر اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے اور وہ اپنی پرائمری یا ابتدائی تعلیم پاس کیے بغیر ہی تعلیم کو خیر آباد کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ترک مدرسہ، یعنی مدرسے کو چھوڑ دینا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کریں تو بہت حد تک جو ہے وہ ڈراپ ریٹ کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ہر بچے کو یکساں تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا۔ ہر بچے کو کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے اور اس کی تعلیم پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں گے بچوں کو تاکہ وہ اپنی تعلیم کو یقینی بنا سکیں۔ ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے انتظامات بھی کیے جائیں۔ معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے طلباء کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے اصول کے لیے تیار کرنا کہ معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا تاکہ ہمارے پاس بہتر افرادی قوت آ سکے۔ تدوین نصاب کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا۔ نصاب جو ہے یہ جیسے انٹر تک جو ہے صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کو پبلش کرتے ہیں، تو تدوین نصاب یعنی جو نصاب سازی کی جاتی ہے، نصاب بنایا جاتا ہے، اس کے عمل کو جاری رکھنا، اس میں جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلم کے لیے استعمال کرنا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا اب گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور آپ جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں چند سیکنڈ میں آج پوری دنیا کے بارے میں آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کمپیوٹر مؤثر تعلم سیکھنے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اور کمپیوٹر سے۔ دوران ملازمت ٹیچر ٹریننگ کورسز کا بھی اہتمام کیا جائے گا تاکہ جو نصاب ہم چینج کرتے ہیں، جو آنے والے وقت کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ٹیچرز کو بھی تیار کیا جائے۔ ملک میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانا کہ بے روزگاری فنی اور پیشہ ورانہ، کیونکہ صنعت زراعت اس میں جو ہے وہ ہمیں فنی اور پیشہ ورانہ تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہے۔ غریب اور نادار طلباء کی مفت تعلیم کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ غریب اور نادار طلباء جو ہے نجی شعبہ جو ہے وہ ان بچوں کو اسکالرشپ پر وظائف پر جو ہے وہ ان کی تعلیم میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تعلیمی معیار جو میں بہتری کے لیے ہر سطح پر جائزے کے انتظام کو بہتر بنانا۔ تعلیمی یعنی جو آپ کا ایگزام سسٹم ہے اس کو ہر سطح پہ بہتر بنانا۔ صرف جو ہے یہ نہ پرسنٹیج مارکس کی نہ دیکھی جائے بلکہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی۔ اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے تحقیق کے شعبے میں وسعت پیدا کرنا اور تربیت اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا۔
اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی میں شعبہ تحقیق ریسرچ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو وسعت دینی ہے تاکہ ہم بہت سارے اپنے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تربیت اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ ترتیب دینا، اس لیے کہ ہر سال جو ہے وہ ٹیچرز کو یہ موقع یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ اپنی ٹریننگ کریں اور باقی جو ہے وہ اس کو اپنی طریقہ تدریس کو بہتر بنانے میں یہ ٹریننگ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیمی کانفرنس 1947 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد برصغیر کی تقسیم نہیں تھا بلکہ مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کی تشکیل تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ تمام علاقے برطانیہ کے ماتحت تھے۔ برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسیاں ایک غلام قوم کے لیے تھی۔ برطانوی نظام تعلیم ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں اس حد تک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا کہ انہیں انگریز حاکموں کی ہر ادا بلی معلوم ہونے لگی، اور اس نظام تعلیم نے انہیں ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا جس سے تعلیم یافتہ مسلمان جو تھے وہ اپنے کلچر سے دور ہونے لگے۔ قائد اعظم بانی پاکستان کو برطانوی نظام تعلیم میں پائی جانے والی خرابیوں کا پوری طرح احساس تھا۔ آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی تعلیم رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا: پاکستان جس کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، خدا کا شکر ہے ایک مسلمہ حقیقت بن گیا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق ترقی کر سکیں اور جہاں اسلام کے عدل و انصاف کے اصولوں کو آزادی سے برسر عمل آنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا تقاضا، اس کا نظام عدل بھی اسی عقیدے کے پیش نظر استوار کیا جائے گا کہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ 98 سے 210 کی ایجوکیشن پالیسی کے مقاصد کیا تھے، تعلیمی کانفرنس 1947 کی اہمیت کیا ہے، یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ کل سیکنڈ ایئر فرائیڈے ہے تو کل آپ کا لیکچر نہیں ہوگا، کل آپ کا ریویژن ڈے ہے، اور منڈے کو آپ نے جو ہے سیٹرڈے کو جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ نظریہ پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے جو ہیں یہ جہاں تک ہم نے کیا ہے اس کا ٹیسٹ آپ کا انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہوگا، اور یہاں تک کل آپ نے یہ ٹیسٹ تیار کرنا ہے۔ تھینک یو۔